سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بعضے ان میں وہ ہیں کہ جو آپ کو خیرات بانٹنے میں طعنہ دیتے ہیں، اگر ان کو مل جائے اس میں سے تو راضی ہوتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو پھر ناراض ہوتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ راضی ہو جاتے اسی پر جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور یہ کہتے کہ ہم کو اللہ اور وہ دے گا، ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ ہمیں دے گا، ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول، ہم کو تو اللہ ہی چاہیے۔ گزشتہ آیات سے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کی ایک صفت کا آج بیان ہوا، آیات کے اندر بیان ہے۔ وہ صفت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقات بانٹا کرتے تھے، مثلا خیرات زکوٰۃ آتی تھی باہر سے، یا صدقات آ جایا کرتے تھے، یا کوئی مال غنیمت آ جاتا تھا، یا کوئی اور حصہ اس طرح کا آتا تھا خیبر وغیرہ سے، تو جب آپ اس کو تقسیم فرماتے تھے مسلمانوں کے درمیان، تو اس میں اگر تو ان کو حسب خواہش حصہ مل جاتا تھا جو انہوں نے توقع باندھ رکھی ہوتی تھی، کیونکہ وہ مسلمان تو بن کر رہتے تھے، اگرچہ اندر سے کافر ہوتے تھے مگر لبادہ اسلام کا تھا، تو ظاہری طور پر جب آدمی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو ہمارے پاس کہ یہ آدمی اندر سے کافر ہے، اس وقت تک اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گا، مجبوری ہے، تو ان کے ساتھ معاملات مسلمانوں والے ہوتے تھے۔ تو اس میں اگر ان کو حسب خواہش اور حسب توقع صدقات میں سے حصہ ملتا تھا تو پھر تو خوش ہو جاتے تھے، راضی ہو جاتے تھے، لیکن اگر نہیں ملتا تھا تو پھر باتیں بناتے تھے، ناراض بھی ہوتے تھے، ناک بھویں میں چڑھاتے تھے، اور الزامات بھی لگاتے تھے کہ یہ صحیح تقسیم نہیں ہوئی، دیکھیں کسی کو کیا دے دیا، کسی کو کیا دے دیا۔ اسی طرح کا ایک صاحب غزوہ حنین کے موقع پر بھی ایک آدمی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو وہ کہنے لگا کہ انصاف سے کام لیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا کہ تیرا ناس ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اس کائنات میں کون انصاف کرے گا، ہوش سے کام لے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جو جس نے یہ اعتراض کیا ہے، اس کی آگے نسل میں سے ایک قوم نکلے گی، یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ لوگ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے، بہت اگر زور سے تیر چلایا جائے، شکار جو ہے وہ سہار نہ رکھتا ہو اس کی،
تو بسا اوقات تیر اس شکار کو پار کر کے آگے نکل جاتا ہے، اور اتنی تیزی سے نکلتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی خون کا دھبا وغیرہ بھی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس طریقے سے یہ لوگ اسلام سے نکلیں گے۔ پھر ایسا ہوا، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کے زمانے میں ایک طبقہ ان کے لشکر سے جدا ہو گیا، ان کو خوارج کہا جاتا ہے، خارجی اور خوارج۔ یہ لوگ قرآن پاک بہت پڑھا کرتے تھے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا، جو ان کا اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ قرآن پہ عمل نہیں کر رہے۔ ان میں سے کوئی صحابی نہیں تھا، غیر صحابی تھے سب، لیکن یہ دعویٰ یہ رکھتے تھے کہ صحابہ قرآن پہ عمل نہیں کر رہے، گویا کہ ان کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے۔ یعنی جن پر قرآن نازل ہوا، حضور جن کی تربیت فرما کے گئے 23 سال، تو ان کو قرآن سمجھ نہیں آیا۔ یہ کہتے تھے ہمیں قرآن سمجھ آیا، کیونکہ قصہ یہ ہوا تھا کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں اختلاف ہوا، لڑائی تک نوبت پہنچی، جنگ صفین اس کا نام ہے۔ تو اس لڑائی میں پھر کچھ لوگوں نے بیچ میں صلح صفائی کی کوشش کروائی، تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ فیصل طے کر لیتے ہیں، ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ تو یہ ثالثی سے بنا دی، انہوں نے ایک جماعت بنا دی تھی، اس پر ان لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی فیصلہ تو خدا کا ہوتا ہے، انسان کا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور ان عقل سے پیدل لوگوں کو یہ خبر نہیں ہوئی کہ قرآن خود کیسے بولے گا، قرآن کو تو کوئی انسان ہی بتائے گا نا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اسی قسم کا جو خبط ہے آج بھی بہت سے لوگوں کو ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مولوی کو سائڈ پہ کرو، تم خود سمجھو قرآن۔ قرآن سمجھائے گا کون؟ ترجمہ پڑھو، ترجمہ بھی تو کسی انسان کا ہے، وہ کون ہے؟ وہ کو فرشتہ کر کے دے گیا، جبریل نے ترجمہ کیا ہوا ہے اردو میں یا انگریزی زبان میں جو ٹرانسلیشن ہے، یا تفسیر ہے کسی کی بھی، یا درس قرآن کا حلقہ ہے کسی کا۔ وہ کہتے ہیں مولویوں کو چھوڑو، میرے پیچھے چلو۔ تو اپنے فالوور بنانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، اسی قسم کا۔ کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آیا قرآن، جنہوں نے زندگیاں لگائی ہیں چٹائیوں پر، اور ایک الف سے لے کر جو ہے ناس کی سین تک ایک ایک لفظ پر جنہوں نے خیمے اور ڈیرے ڈالے، ان کو قرآن سمجھ بھی نہیں آیا۔ اور اس کو پروفیسر کو اور ڈاکٹر کو اور انجینئر کو جو بالکل 4 لفظ جان گیا، بس ترجمے دیکھ کر اس کو قرآن بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا۔ صحابہ کو سمجھ بھی نہیں آیا، اور ان جو نئے تھے ان کو سمجھ آ گیا ہے۔ تو یہ پھر اس کی نسل میں سے یہ لوگ نکلے، اور قرآن کے نام پہ انہوں نے امت کو چیلنج کیا، صحابہ کو چیلنج کیا قرآن کے نام پہ کہ قرآن تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ اور یہ قرآن اتنا پڑھا کرتے تھے کہ ان کی خیموں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی ایسے آواز آتی تھی جیسے کہ شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ، اتنا زیادہ۔ جیسے حفظ کی کلاس ہوتی ہے، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر اس بلڈنگ کے قریب سے آپ گزریں تو آپ کو گونج محسوس ہوتی ہے قرآن پاک کی، اس کا مطلب بہت پڑھا جا رہا ہے قرآن پاک میں، بہت لوگ پڑھ رہے ہیں یہاں۔ تو اتنے نیک ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہوئے۔ اس لیے انسان پورے اخلاص کے ساتھ گمراہ ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی ایجنٹ ہو کسی کا تو گمراہ ہوتا ہے، یا اس کو کوئی دنیا کا مال کا لالچ ہو، نہیں، پورے اخلاص کے ساتھ انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 2 طبقوں سے پناہ مانگی ہے، ان کا فرمایا راستہ نہیں چاہیے ہمیں۔ ایک وہ جن پر آپ کا غصہ ہوا، غضب ہوا، یہ ہے یہودی، اور ضال گمراہ لوگ۔ یعنی یہودی وہ تھے جو جان بوجھ کر راہ ہدایت سے ہٹے، جانا بھی اور بوجھا بھی، حضور کو پہچانا بھی مگر راہ ہدایت ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور عیسائی وہ ہیں جو بہت سے ان میں سے ایسے ہیں کہ جو گمراہ ہو گئے لیکن ان کے دل میں کوئی عناد وغیرہ نہیں، لیکن گمراہ پھر بھی ہیں، کافر پھر بھی ہیں، جہنم کا ایندھن پھر بھی ہیں۔ تو اس لیے کسی کے گمراہ ہونے کا اس کے اخلاص سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا مخلص ہے، بھائی ہوگا مخلص، اخلاص ایک الگ چیز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہے یا نہیں ہے، سیدھے راستے پر ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بڑے اچھی زبان استعمال کرتا ہے، بڑی شائستہ زبان ہے اس کی، بڑے اچھا رویہ ہے، بڑا اچھا اخلاق ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہے یا گمراہی پر ہے۔ یہ سب باتیں بعد کی ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ گمراہ ہے یا ہدایت پر ہے۔
ایک چور ہے یا ڈاکو ہے یا باغی ہے، وہ بہت اچھی زبان استعمال کرے، بہت اچھی تقریر کرے، اس میں کمالات بے شمار ہو، لیکن کوئی بھی حکومت اس کو تمغہ دینے کو تیار نہیں ہوگی، وہ کہے گی اس کو تو گولی مارنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی چیز جو ایک پرامن شہری کے لیے ضروری ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے، یہ تو بغاوت پہ اترا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے ہاں بھی اور اہل اللہ کے ہاں بھی اور مسلمانوں کے ہاں بھی کسی انسان کے اچھے ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا بولتا، یہ اس کا رویہ بڑا اچھا ہے، بہت اچھے اخلاق سے۔ لوگ کہتے ہیں جی مرزائیوں کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں، بھائی ہوں گے، ہم کب کہہ رہے نہیں اچھے، لیکن یہ میٹر نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، ہدایت پر ہے کہ نہیں ہے۔ تو خوارج کی نیکی حضور نے خود گواہی دی کہ نیک لوگ ہوں گے، اور پھر امت نے دیکھا بھی ان کو، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دی اسلام میں ان کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ان کا بڑا جو تھا وہ تھا جس نے حضور کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ منافقین یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ تقسیم منصفانہ نہیں ہوئی۔ ہمیں منصفانہ نہ ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں حصہ نہیں ملا۔ یہ وہ رویہ ہے جو بہت کامن ہے معاشرے میں، ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ اگر کسی پارٹی کو، کسی رکن کو، پارلیمنٹ کو حکومت کا حصہ بنا لیا جائے تو حکومت صاف پاک ہو جاتی ہے، پوتر ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہی استعفیٰ دے کے اپوزیشن میں شامل ہو جاتا ہے تو حکومت برائیوں کا مجموعہ ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے اس کی منہ کے اندر کچھ ڈال دیا تو وہ ان کو گن گانے لگا، جب وہ فیڈر واپس نکال لیا تو رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، اور اس کو سارے حقائق سمجھ آنا شروع ہو گئے۔ ہمارے بہت سے آفیسر ہوتے ہیں، جب تک وہ سرکار کے اندر رہے اپنی پینشن وینشن سب سیٹ ہے ان کی، اس کو نہیں خراب کیا، جو ہی ریٹائرڈ ہوئے ان کے سامنے حقائق کھل کے آ جاتے ہیں کہ حکومت یہ خرابی کر رہی ہے، فلاں ادارہ فوج یہ کر رہی ہے، جرنیل یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، یہ سب اس کے بعد ان پر کھلتا ہے، پہلے نہیں کھلتا، کیونکہ پہلے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سروس اب اس سطح پہ پہنچ رہی ہے کہ اپنی ساری زندگی کی کمائی کو لات نہیں مارنی چاہیے۔ یہ حق اتنا سیانہ ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے نہیں ظاہر ہوتا، اس کے بعد ہی ظاہر ہوتا۔ تو یہ رویہ بہت چلتا ہے ہمارے یہاں کہ جس کے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور جس کو نہیں ملتا وہ پھر بولتا ہے اور پردہ دیتا ہے اس کے اوپر حق کا کہ میں حق بات کا اظہار کر رہا ہوں، یہ تو بالکل حق۔ یہ ہمارے بہت سے صحافت کے میدان میں یہ کہانی ہے، بلیک میل کرتے ہیں، جس کو کچھ دے دیا جائے وہ بڑی اچھی خبر لگا دیتا ہے، نہ دو تو وہ تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ یہی رویہ کسی زمانے میں شعراء کا ہوتا تھا، بادشاہ اور نواب لوگ، سردار لوگ کسی شاعر کو نواز دیتے تھے، وہ قصیدہ لکھ دیتا تھا، اگر نہیں دیتے تو وہ حجو لکھ دیتا تھا کہ یہ بڑا برا آدمی ہے، بڑا گندا آدمی ہے۔ تو یہ ایک اخلاقی کمزوری ہے جو ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ جاتی ہے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کا ساتھ دینے والے بنو، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کے ساتھ تمہاری اگر انبن ہے کسی وجہ سے تو یہ بے انصافی پر مجبور نہ کرے تمہیں، اس کی وجہ سے ناانصافی نہیں ہونی چاہیے کہ میری چونکہ یہ مخالف قوم کا آدمی ہے لہذا میں اس کے خلاف ہی بولوں گا ہر حال میں، یہ میرا اپنا آدمی ہے مجھے اس کا ہر حال میں دفاع کرنا ہے۔ یہ تو عصبیت ہوتی ہے، اسی کو تعصب کہتے ہیں۔ عصبیت سے فرمایا بچو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو، چاہے وہ کس کے خلاف ہو، تمہارے اپنے خلاف ہو، ولو کان ذا قربا، چاہے تمہارے کسی قریبی رشتہ دار کے خلاف بھی بات پڑ رہی ہے تو انصاف کی بات کرو۔ ہندوستان میں ایک عالم دین تھے، ان کی برادری کے جیسے دو حصے ہوتے ہیں، تو انہوں نے آپس میں کوئی زمین کا جھگڑا تھا ان کا، تو عدالت میں چل رہا تھا جھگڑا، تو ایک پارٹی نے یہ کہا کہ اس دوسرے فریق کے یہ جو مولوی صاحب ہے نا، اگر یہ بھی اس دعوے میں شامل ہو جائیں اور کہیں کہ یہ زمین ہماری ہے تو ہم زمین دینے کو تیار ہیں۔ مولانا صاحب، اب جب وہ بارہ بادری مولانا صاحب پر چلی گئی تو وہ کیس گئے عدالت میں، اور عدالت میں جا کر انہوں نے یہ کہا اپنے دھڑے کے خلاف کہ سچ بات یہ ہے کہ یہ زمین ہماری نہیں ہے۔ بڑی مشکل کام ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہندوستان میں اور ایک واقعہ ہوا
انگریز کے زمانے کی بات ہے. ایک جگہ تھی جس میں ہندو اور مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا تھا کہ یہ جگہ ہماری ہے یہ تمہاری ہے. تو اس میں بھی ایسا ہوا کہ مسلمان کی دیانت انصاف جو ہے نا یہ اگرچہ بہت تھوڑا ہے لیکن ہے باہر افراد کے اندر موجود ہے. عمومی طور پہ اگرچہ اندھیرا چھا گیا ہے. تو ہندوؤں نے یہ کہا کہ یہ اگر فلاں مولانا صاحب جو ہیں یہ اگر ان سے فیصلہ کرواتے ہیں جو بھی ہوگا یہ انصاف کا فیصلہ کریں گے, یہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے مسلمانوں کی نہیں. اگرچہ مذہبی مسئلہ تھا, وہاں برادری کا مسئلہ تھا, یہاں مذہب کا مسئلہ. مذہبی مسئلہ بڑا حساس ہو جاتا ہے, لوگ اس پہ بڑی جلدی الزامات شروع کر دیتے ہیں. لیکن انہوں نے فیصلہ انصاف کا کیا. تو اس موقع پر کسی جج نے جو تبصرہ کیا اس نے کہا کہ آج اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا ہے. اور پھر انہوں نے ہندوؤں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس صفت سے اور اس بات سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور یہاں ہم خود مسجد بنائیں گے. تو یہ بلند اخلاقیات کی بات ہے. قرآن پاک ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ منافقین کا طرز عمل انسان میں نہیں ہونا چاہیے. ایسے موقع پر زیادہ سے زیادہ انسان خاموش ہو جائے. اگر سمجھے کہ میرے بولنے سے کوئی شر پھیلے گا تو غیر جانب دو کا ایک طرف ہو جائے, لیکن ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور انصاف کو روندنا نہیں چاہیے انسان کو. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے کہ جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے وہاں تو خوش ہیں, جہاں تھوڑی سی مفاد پہ زد آئی دم بے پاؤں آ گیا اور جناب پھر پوری اپنا وہ مقدمہ کھڑا کر لیا اور دلائل کھڑے کر لیے. یہ تو شیطان سکھاتا ہے. کیا مشکل ہے, کسی بات کو بنانا کون سا مشکل کام ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے بڑی اچھی بات کی. بھئی بات تو اچھی جو ہے وہ تو جھوٹ بھی کرتا ہے. روزانہ ہم دیکھتے ہیں عدالتوں میں وکیل بالکل جھوٹ پہ ہوتا ہے لیکن وہ ایسی بات کرتا ہے کہ ساری عدالت کو متاثر کر دیتا ہے. تو یہ تو بیان کا ایک جادو ہوتا ہے. ان من البیان لسحرا, فرمایا کہ بیان بعض جادو ہوتے ہیں, آدمی کی طبیعت پر ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ جھوٹ جاننے کے باوجود بھی انسان اس سے متاثر ہو جاتا. اسے پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے لیکن پھر بھی اثر میں آتا ہے انسان. یہ تو اللہ نے تاثیر رکھی ہے. تو باتیں اچھی ہونے سے انسان اچھا نہیں ہوتا اور نہ ہی سچا ہوتا. سچائی اور چیز ہے اور بات. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس مقدمات لے کے آتے ہو تو میں عالم الغیب نہیں ہوں, عالم الغیب اللہ ہے. جتنا وہ مجھے بتا دیتے ہیں جس چیز کے بارے مجھے پتہ چل جاتا, اور جو نہیں بتاتے تو نہیں پتہ چلتا. یہ تو اللہ کا کام ہے. علم غیب تو اس کے پاس ہے. فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دو پارٹی میرے پاس آتی ہیں, فریق آتے ہیں, تو ایک بیچارہ جو ہے وہ بیان کا کمزور ہے, اپنا مدعا پوری طرح ظاہر نہیں کر سکتا, اور دوسرا جو ہے وہ چرب لسان آدمی ہے, وہ کھول کر بات کرتا ہے. تو میں ہو سکتا ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ دوں لیکن فی الواقع یہ فیصلہ اس کے حق میں نہ بنتا ہو. تو اس کی وجہ سے آگاہ رہنا, میرے فیصلے سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. وہ اگر ناحق ہے تو ناحق ہی رہے گی. تو حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ بیان سے متاثر ہونے کی اور ظاہری دلائل اور دھواں دار تقریروں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آگے فرمایا کہ ان منافقین کو چاہیے تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو دے دیں اس پر راضی ہو جاؤ اور اسی میں اللہ سے برکت مانگو. چاہے تمہیں حسب منشا نہیں ملا لیکن جو تھوڑا ملا ہے اور قناعت کے ساتھ مل گیا, اچھائی کے ساتھ مل گیا, اس میں اللہ سے برکت مانگو, اسی میں برکت ہے. اور جس طریقے سے تم زیادہ لینے کی کوشش کرو گے وہ بظاہر زیادہ ہوگا, حقیقت میں زیادہ نہیں ہوگا. آگے فرمایا کہ ان کو یہ توقع بھی رکھنی چاہیے تھی کہ چلو آج نہیں تو کل کمی پوری ہو جائے گی. یعنی ایک مسلمان کا رویہ تو یہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. چلو اس دفعہ اگر مجھے کم ملا تو کیا ہو گیا, اگلی دفعہ صحیح, اس سے اگلی دفعہ صحیح, اور نہ بھی ملے تو کیا بات ہے. ہم نے کلمہ اس لیے تھوڑی پڑھا تھا کہ ہمیں مال غنیمت ملے گا, یا کلمہ اس لیے تھوڑی پڑھا تھا کہ ہمیں دنیا کے مال و دولت ملے گا. نہیں, انا الی اللہ راغبون, ہمیں تو اللہ ہی چاہیے. اللہ جب ہمارے پاس ہے تو سب کچھ ہے. یا ابن آدم ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فقدتنی فقدت کل شیء. اے آدم کی اور بیٹے, اگر تجھے میں مل گیا تو سب کچھ مل گیا, اگر میں نہیں ملا تو پھر تجھے کچھ بھی نہیں ملا. چاہے تو ساری دنیا کی سلطنت سمیٹ لے لیکن تجھے کچھ بھی نہیں ملا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن ہی بنے گا.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.